الرحمن الرحیم وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ امت بالغ کرنا چاہتے ہیں نبی، امت کو باشعور بنانا چاہتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ جو میں نے بیان کر دیا، دوسرا سبب بھی بتا دوں۔ خرسندی، شادمانی، شادی خوشی کے ایام، آپ شادی کی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں، مولانا حضرات بھی مجلس میں یقیناً کہیں ہوں گے۔ مولانا حضرات جب نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو جو نکاح کا صیغہ پڑھنے سے پہلے دلہن کا وکیل دلہن سے جا کے اجازت مانگتا ہے۔ کبھی اتفاق ہوا ہوگا آپ کا کہ دلہن سے، آپ کے گھروں میں بھی شادیاں ہیں، دلہن سے اجازت لینے کے بعد جب مولانا نکاح شروع کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ دلہن کے والد کہاں ہیں؟ اگر کوئی کہے جی ریسیپشن پہ ہیں، استقبالیے پر ہیں، تو کہتے ہیں جی انہیں بلا لیجئے، میں نکاح شروع کر رہا ہوں۔ انہیں بلا لیا جاتا ہے، پھر ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کی اجازت ہے آپ کی بیٹی کا نکاح پڑھا دوں؟ اور اگر وہ نہ آئیں یا نہ ہوں یا کہیں کہ جی نہیں میں اجازت نہیں دیتا، تو محتاط علماء نکاح نہیں پڑھاتے۔ فرض کیجئے کہ اگر کسی لڑکی کا باپ یہ کہے کہ میں اجازت نہیں دیتا، تو کبھی کسی کونے سے آواز آج تک سنی کسی نے کہ کسی نے کہا ہو کہ کوئی بات نہیں ابا اجازت نہیں دے رہے تو اماں سے پوچھ لیجئے؟ بھائی ماں کے پیروں کے نیچے جنت ضرور ہے، مگر ماں ولی نہیں ہے۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ضرور ہے، مگر ماں کے پاس ولایت نہیں ہے۔ باپ اجازت نہیں دے رہا تو پھر دادا سے پوچھا جائے گا، دادا اجازت نہیں دے رہے اور باپ اجازت دے رہا ہے تو پھر بھی نکاح نہیں پڑھایا جائے گا، کیونکہ دادا کی باپ پر بھی ولایت ہے۔ ہاں یہ شرعی مسئلہ ضمناً بیان ہو گیا۔ اگر دادا کہہ رہا ہے نا میں راضی نہیں ہوں اور باپ راضی ہے، پھر بھی محتاط علماء نکاح نہیں پڑھائیں گے، اس لیے کہ جو اجازت دے رہا ہے اس کی ولایت چھوٹی ہے، جو اجازت نہیں دے رہا اس کی ولایت زیادہ ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہو کہ کہا جائے کہ ماں سے پوچھ لو، مگر ماں ہے، ولایت نہیں رکھتی۔ شاید نبی یہ فرما رہے ہو کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، اگر کسی میدان میں کوئی ماں اس باپ کے سامنے آ جائے تو یہ مت دیکھنا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے، یہ دیکھنا کہ تمہارا باپ علی کیا کہہ رہا ہے۔ مولا علی کے بغیر امت کا گزارا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ مجلس اس وقت میرے حساب سے اب شروع ہوئی ہے، مجلس پڑھوں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ امت کے بعض لوگ کب سمجھیں گے بات کو۔ کچھ لوگ ہیں اس معاشرے میں جو کہتے ہیں دنیا میں علی چوتھے نمبر پر ہے، مگر کہتے ہیں آخرت میں پہلے نمبر پر ہے۔ جو آخرت میں پہلے نمبر پر ہو اسے دنیا میں بھی پہلے نمبر پہ مانو۔ کوئی ناراض نہ ہو تو میں جملہ کہہ دوں، مجھے وہ ملنگ بڑا اچھا لگتا ہے جو ڈنڈا اٹھا کے کنٹھے کلابے ڈال کے چٹیا بندے چھوڑ کر بازاروں اور کوچوں میں آوازیں لگاتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ وہ وقت آنے ماحول جا رہا ہے، مولا علی کے دروازے پر ماحول آ رہا ہے، سب کو اس دروازے پر آنا ہے، آج نہیں کل سب کو اس دروازے پر آنا ہے۔ عجیب انداز ہے، جنت بغیر علی کے ہلتی نہیں ہے۔ جملہ سجا رہا ہوں، جنت بغیر علی کے سجتی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ روایت سنا رہا ہوں، جنت میں جو پردے لگے ہوئے ہیں، تھک رہے ہیں آپ، اللہ نے جنت کو پردوں سے سجایا ہے۔ وہ جو پردے اللہ نے جنت کے اندر لگائے ہیں ان پردوں پہ لکھا ہوا ہے علی علی علی۔ جنت کے 8 دروازے اور 8 دروازوں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ جنت کے دروازے پر جو کنڈی لٹکی ہوئی ہے اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء، جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہے۔ علی صفاح الذھب، جو سونے کی تختی پہ جا کے بجتی ہے۔ اذا دقت الحلقہ تنت وقالت، جب یہ درے جنت کی زنجیر بجتی ہے، اذا دقت الحلقہ
جب یہ حلقہ در جنت، زنجیر در جنت دق الباب کرتی ہے، اذا دقت الحلقہ تنت وقالت، اس میں سے ایک آواز نکلتی ہے، وقالت یا علی یا علی یا علی۔ آیت اللہ جوادی عملی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد علامہ محمد حسین طباطبائی سے پوچھا کہ جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بے ساختہ فرمایا جس کے گھر جاؤ گے اسی کا تو نام لوگے۔ اللہ خالق و مالک جنت ہے، اللہ نے جنت کا اختیار علی کے دو بچوں کو دیا ہے۔ یہ ہوا وہ پیغام، یہ ہوا وہ موضوع کہ جس پہ کوئی تردد، کوئی شک نہیں ہے۔ یہ دنیا بھی اللہ نے ان کی خاطر بنائی اور قیامت بھی ان کے نام پہ سجے گی اور جنت بھی ان کے نام پر نکھرے گی۔ اور سیدہ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میرے بابا کی امت کی بخشش میری ذمہ داری ہے۔ فرمایا میری ذمہ داری ہے، میں اپنے بابا کی امت کو بخشواؤں گی، لہذا شوہر بھی ایسا جو امت کو بخشوائے، بچے بھی ایسے جو امت کو بخشوائیں۔ یہ نظام بھی سیدہ کے بچوں نے ایسا بنا کے دے دیا کہ یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہ اس وقت گویا مجلس میں نہیں، ہم منا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑا گردن ہلائیے تاکہ میں اچھا بولوں۔ ہم اس وقت مجلس میں نہیں، ہم مزدلفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہم منا میں نہیں بیٹھے ہوئے، مجلس میں نہیں بیٹھے ہوئے، مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی بھائی آمادہ ہو جائیں، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس وقت ہم فرش عزا پر نہیں بیٹھے، عرش سے جڑے ہوئے ہیں۔ لہذا جب زمین پر مولا حسین کا ذکر ہوتا ہے تو عرشی فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں زمین پر لے جاؤ۔ اور جن فرشتوں کو آنے کی اجازت ملتی ہے جب وہ لوٹ کر جاتے ہیں، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، تو ان کے اندر سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جو عرش کے فرشتوں نے سونگھی نہیں ہوتی۔ اور وہ جو رہ جاتے ہیں فرشتے، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی لے جاؤ تاکہ ہم یہ خوشبو لے کر آئیں۔ تو وہ یہاں سے جانے والے فرشتے کہتے ہیں انہم متفرقون، وہ اپنے گھروں کو چلے گئے، مجلس ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں ہمیں لے جاؤ، ہم اس فرش سے مس ہو کر آئیں گے جہاں حسین کے عزادار بیٹھے تھے۔